ایک ای میل آتا ہے کہ بھائی ابھی کلکتے میں خاص کر کے جو مہاماری پھیل گئی ہے اور کووڈ ہر طرف ہے، اس کے لیے ہم لوگ معذرت خواہ ہیں اور ہم لوگ سینئر سٹیزن ہیں، لہٰذا ہم لوگ یہ ہوائی سفر کا رسک نہیں لے سکیں گے. اس کے لیے بعد میں ہم لوگ شان کیفی کے ایک بڑا پروگرام کریں گے. اور خیر اس میں ہم لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی اس میں مصلحت ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں آ رہے کوئی بات نہیں، لیکن ہم لوگ کوشش کر کے جب کلکتے والوں سے ہم لوگ وعدہ کیا ہے کہ ہم لوگ جشن کیفی منائیں گے، تو اگر جشن نہیں منا سکتے تو کم سے کم یاد کیفی تو ہم لوگ بنا ہی سکتے ہیں. لہٰذا آپ لوگ اسی کڑی کے سلسلے میں آج ہم لوگ یہاں حاضر ہیں. ہم لوگ سب مل کر کے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ابھی جو ریاستی سیمینار کے حصے میں الگ الگ موضوع پر ہمارے جو مقررین آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نصرت جہان، ڈاکٹر درخشاں زرین، جناب محمد منظر حسین، جناب علیم ہاشمی، ڈاکٹر عقیل احمد عقیل، جناب نثار، ہم لوگ سب اس سے محظوظ ہوں گے اور کیفی کے زندگی کے الگ الگ پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، گوشے پر روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد پھر ہم لوگ جیسے حیدر صاحب نے کہا کہ ہم لوگ ایک یاد کیفی کا جو مین پروگرام تھا منور رانا کو لے کر کے، لیکن ان کی بھی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہوں نے معافی مانگ لی ہے. تو ہم لوگ جناب ندیم صدیقی ممبئی سے آئے ہوئے ہیں اور جناب حسن کاظمی صاحب لکھنؤ سے آئے ہوئے ہیں. وہ ان کے اپنے اپنے تجربات، اپنے اپنے آپ بیتی کیفی کے ساتھ جو ہوئی ہے وہ اپنے آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے. اور آخر میں ہم لوگ یہ جانیے کہ مطلب کہ کیفی اعظمی ہم لوگ کی زندگی میں کتنا گھلے ملے ہم لوگ خود نہیں جانتے، کیونکہ جو فلمی گیت کیونکہ خاص کر کے جو مقبول ہوئے ہیں ہم لوگ بہت بہت سنے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کیفی کا لکھا ہوا ہوگا. اب یہی دیکھیے جگجیت سنگھ کی ایک بہت مشہور غزل ہے کہ تم اتنا کیوں مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو. کسی کو ہم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کیفی اعظمی نے لکھا ہے، لیکن یہاں پر نثار صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا اور اس کے لیے میں ان کے شکر گزار ہوں. اور آزاد ہندوستان میں بڑھا ہوا اور سوشلسٹ ہندوستان میں مروں گا. میں اور میری شاعری کا حوالہ کیفیات. کیفی کی پیدائش اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں مجھوا کے زمیندار گھرانے میں ہوئی. کیفی اعظمی کی تاریخ پیدائش انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا کے مطابق 1918 ہے اور انٹری مظفر حنفی نے کی ہے. کیفی کا ماحول، گھر کا ماحول شاعرانہ تھا. شاعری انہیں ورثے میں ملی، لہٰذا کم عمری سے ہی شعر کہنے لگے. کیفی نے اپنی پہلی غزل 11 برس کی عمر میں لکھی اور اس وقت کی مشہور گیتکار بیگم اختر نے اپنی مترنم آواز میں گا کر اس غزل کو ہندوستان و پاکستان میں مشہور کر دیا. وہ غزل یہ تھی، ملاحظہ ہو: اتنا تو زندگی میں کسی کے خلل پڑے، ہنسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے. جس طرح ہنس رہا ہوں میں پی پی کے گرم اشک، یوں دوسرا ہنسے تو کلیجہ نکل پڑے. ساقی سبھی کو ہے غم تشنہ لبی، مگر میں ہے اسی کے نام پہ جس کے ابل پڑے. مدت کے بعد اس نے کی جو لطف کی نگاہ، جی خوش تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے. کیفی کی دینی تعلیم گھر پر ہوئی. ان کے والد عربی و فارسی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں لکھنؤ بھیج دیا. سلطان المدارس جو لکھنؤ کی سب سے بڑی درسگاہ تھی، کیفی کو مولوی کی تعلیم کے لیے داخل کروا دیا گیا، لیکن سلطان المدارس کے کئی ناخوشگوار واقعات کی بنا پر کیفی وہاں سے بھاگ نکلے. اس بات کو ایک ترقی پسند افسانہ نگار عائشہ صدیقی نے اپنے ایک مضمون میں اس طرح لکھا ہے: کیفی صاحب کو ان کے بزرگوں نے ایک دینی درسگاہ میں اس غرض سے داخل کیا تھا کہ وہاں یہ فاتحہ پڑھنا سیکھ جائیں گے. کیفی صاحب اس درسگاہ میں مذہب پر فاتحہ پڑھ کر نکل آئے. میں اور میری شاعری کا حوالہ کیفیات.
ہوگا۔ اس کے بعد کیفی نے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک انجمن بنائی اور کافی دنوں تک اسٹرائک و احتجاج کا دور جاری رہا۔ انہی دنوں مختصر افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے کیفی کے ہاتھ لگا، جس پر اس وقت سرکار نے پابندی عائد کر رکھی تھی۔ انگارے نے کیفی کے فکر و فن کو سیاست سے ہم آہنگ کرنے کی دعوت دی۔ کیفی آدمی دیکھ رہے تھے۔ الگ بات ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں قائم ہو سکا، یہ الگ بات ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی تمنا ان کے دل میں آخری وقت تک رہی، شاید وہ ویلفیئر اسٹیٹ کو ہم دیکھ سکے، لیکن سیکولرزم کا لفظ کورٹ نے مانا کہ نہیں یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے and it is also liable to be amended، اس کو بھی امینڈ کیا جا سکتا ہے if necessary demands the situation۔ تو 42nd امینڈمنٹ میں کانسٹیٹیوشن کے 40 امینڈمنٹ میں 2 تبدیلی کی گئی، ڈاکٹر طویل احمد صاحب 2 تبدیلی کی گئی، ایک سیکولر کا لفظ اضافہ کیا گیا اور ایک سوشلسٹ کا لفظ اضافہ کیا۔ نہ دے محبت جینے نہ دے زمانہ، یہ سوچ کر بجھا دی وہ شمع آرزو کی، شاید اور روشنی میں مشکل نظر ملانا۔ دیکھیں صاحب یہ سب شاعری جو ہے دل چھوتی شاعری ہے۔ فلم رات کی وہ گیت جھکی جھکی سی نظر کہاں ہے بھائی، جھکی جھکی سی نظر بے قرار ہے کہ نہیں، دیکھیں سب کو یاد جو آخری وقت اس ملک کو سلام کروں تو یہ ملک سوشلسٹ بن جائے۔ کلیم حاذق صاحب WBCS سینئر آفیسر ہیں، میں ان کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ جو کیفی نے سوچا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے کہا تھا dream unless it comes true. A dream is not that which does not let you sleep. A dream is not which you see in your sleep. A dream is that which does not let you sleep. خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے۔ کیفی نے کیسا خواب دیکھا تھا سوچئے، تو کیفی کے خواب کی وہ جھلک یہ کہ وہ کلیم حاذق صاحب سے میں مخاطب ہوں کہ جب انڈین کانسٹیٹیوشن کا پریمبل تیار ہوا تھا تو اس وقت یہ لفظ سوشلسٹ کا لفظ نہیں تھا۔ مبارکی صاحب بھی یہاں ہیں، اہل نظر یہاں بیٹھے ہیں، اور عمدہ کہانیوں نے جنم لیا جن کی زبان اردو تھی، صرف اردو۔ چونکہ اس مضمون میں کیفی کے فلمی الفاظ سے بحث ہے، اس لیے فلموں میں لکھے گئے اردو مکالموں اور کہانیوں سے صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ قبل اس کے کہ کیفی کی شخصیت و شعری کارناموں کی معنویت کا یقین کیا جائے، اس نقطے پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ فلمی نغمے ہوتے کیا ہیں۔ فلمی نغمے ہوتے کیا ہیں؟ واضح ہو کہ فلمی شاعری کی تکنیک ادبی شاعری کی تکنیک سے الگ ہے۔ فلمی شاعری کی تکنیک ادبی شاعری کی تکنیک سے الگ ہوتی ہے۔ فلم میں گیت کی حیثیت ایک منظوم مکالمے کی ہوتی ہے۔ مختلف ماحول کے لیے لکھے گئے گیتوں سے فلم کی کہانی آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ فلم میں جذبات کے اظہار کے سینکڑوں مواقع ہوتے ہیں، اس اعتبار سے فلمی شاعری کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن ان تمام جذبات و احساسات کا بہترین اظہار اس وقت ممکن ہے جب ان گیتوں کا لکھنے والا شاعر صاحب دل اور صاحب نظر ہو۔ کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، یہ ندى فاضلی کا شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے۔ کیفی کا نقطہ نظر کیا ہے یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں ڈھونڈتا ہوں جسے وہ جہاں نہیں ملتا، نسیم عزیزی صاحب۔ میں ڈھونڈتا ہوں جسے وہ جہاں نہیں ملتا، نئی زمین نیا آسمان نہیں ملتا، نئی زمین نیا آسمان مل جائے، نئے بشر کا کہیں کچھ نشان نہیں ملتا۔ وہ تیغ مل گئی جس سے ہوا ہے قتل میرا، وہ تیغ مل گئی جس سے ہوا ہے قتل میرا، کسی کے ہاتھ کا اس پر نشان نہیں ملتا۔ وہ میرا گاؤں وہ میرا گاؤں ہے اور وہ میرے گاؤں کے چولہے کہ جن میں شعلے تو شعلے دھواں نہیں ملتا۔ تو کیفی کا نقطہ نظر اپنی روایت سے بھی ہٹ کے رہا۔ کیفی ایک باغیانہ تحریک کے علمبردار رہے، ترقی پسند تحریک سے وابستگی رہی، رومانیت اور انقلابیت کا امتزاج ان کی شاعری میں پایا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو نظمیں لکھی، اب دیکھیے ان کی جھنکار 1945 میں آخر شب آیا، آوارہ سجدے آئے، مجلس ابلیس کی مجلس شورا، جس کو اقبال کے طرز پر انہوں نے آپ کو مخاطب کیا، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں بہت سارے تضادات ہوئے، بہت سارے اعتراضات ہوئے، بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئی، مذہب بیزاری کا لیبل ان پر لگایا گیا، لیکن کیفی ایک ایسی شخصیت تھی جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، اور کیفی شناسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیفی کا بھرپور مطالعہ کریں، عصبیت سے دور ہو کے مطالعہ کریں۔ ایک شاعر کی شخصیت اور فن کا جو مطالعہ ایمانداری سے ہونا چاہیے وہ کیفی کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معزز مقالہ نگار تو ڈاکٹر عقیل احمد عقیل ہیں، ڈاکٹر زرخشہ زرری صاحبہ ہیں، منظر حسین صاحب ہیں، یہ لوگ تو ضرور روشنی ڈالیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں اپنے موضوع کے ہٹ سے، چونکہ وقت بہت کم دیا گیا ہے،
اب مجھے بات کرنا بہت زیادہ آتا ہے، اس لیے میں نے سوچا جلدی کچھ بات کرتے آپ کے سامنے. بہرحال میرے مقالے کا عنوان ہے کیفی آدمی اپنے فلمی ہونے والی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اس سے بات تو اٹھا رکھا ہے کہ یقیناً بہت سارے پروگرام کیفی کے حوالے سے ہوں گے. بہرحال پہلا سیشن یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ہم اپنے تمام شکار کے شکر گزار ہیں. چونکہ کووڈ پروٹوکول کا معاملہ ہے، لہذا دوسرے سیشن وہی شمولیت ملے، وہی ان کے اندر ان کو اسی طرح سے جو ہے سمان ملے، اور ان سے وہی کام لیا جائے جو کام مرد کر سکتا ہے. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ یہ جنگ کے زمانے کی لکھی ہوئی نظم ہے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہے تو جنگ میں عورتیں نہیں جا سکتی ہیں، لیکن یہ جنگ دراصل کیفی کی زندگی کی جنگ تھی. شوکت اس جنگ میں ان کے ساتھ ساتھ تھے. اگر آپ غور کریں گے تو ہر زمانے میں شوکت نے ساتھ دیا. جس زمانے میں گھر میں بھوک مری تھی تو شوکت پرتھوی تھیٹر میں کام کرنے لگی، اور وہاں سے جو پیسے آتے تھے تو ان سے ان کی جو گھریلو ضروریات جو ہے پوری ہوتی تھی. کیفی نے ان کئی ایام کو بہت دردناک طریقے سے لکھا ہے، اس پر بات بھی کی ہے. جھنکار اور آخری شب کی شاعری کیفی کا پہلا پڑاؤ ثابت ہوتا ہے. اس دونوں مجموعے کی اشاعت میں جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، اور لہٰذا اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو ان کا تیسرا مجموعہ جو شائع ہوتا ہے وہ ہے آوارہ سجدے. آوارہ سجدے یہ دراصل ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ان کی شاعری کا. بہت ساری، اور آوارہ سجدے اور آخر شب اس کے درمیان، اس کی اشاعت کے درمیان کم از کم 30 سال کا فرق ہے، 27 برس کا فرق ہے. اور اس 27 سال کے فرق میں، اس 30 سال کے فرق میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے، اور وہ نسل جو اس وقت خواب دیکھ رہی تھی وہ نسل چاہتی ہے کہ اس کی عملی صورت نظر آئے. تو آپ دیکھیں گے کہ 1935 میں اگر اس بات کو دوسری طرح سے نہ لیا جائے تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ 1935 میں جو ترقی پسند تحریک ہوئی اس کا سب سے زیادہ اثر جو پڑا تھا وہ بنگال اور مہاراشٹر میں.